برادران اسلام، سابقہ دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں عرض کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب یعنی آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات، پھر آپ کی ولادت پاک، پھر آپ کا دور رضاعت، پھر دور شباب، تعمیر کعبہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، نبوت اور بعثت سے قبل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کا اترنا، جبکہ آپ غار حرا میں تھے اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی 5 آیات لے کر نازل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانا، ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق، پھر سیدہ کا ایمان لانا، اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے دروس سابقہ میں پڑھیں۔ اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں، ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اللہ کی معصیت سے ڈرائیں، تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا، آپ نے صفا پہ ندا دی، آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی، آپ نے حرم کعبہ میں ندا دی، آپ نے اسواق میں ندا دی، یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت نہ دی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، کفار قریش سے گراں گزری، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین کی، ہمارے آلہہ کی، ہمارے خداؤں کی، ہمارے عقیدے کی تردید اور مخالفت نہ کریں۔ اس ضمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے رؤساء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ابی طالب سے بات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس، لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی، اور اس وقت ابی طالب جو ہے وہ بھی مکے کے سردار تھے اور رؤساء مکہ میں۔ تو ابی جہل نے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور کنیت وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن اس کی عناد سے، اس کی تعصب سے، اس کی مخالفت سے، حق کو ٹھکرانے سے، باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابی جہل پڑ گئی۔ تو وہ سارے وفد کو لے کے ابی طالب کے پاس پہنچے اور اس نے کہا کہ ابی طالب، آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، لات و عزا کی مخالفت کرتے ہیں، اور یصفر احلامنا اور کان یکفر آباءنا، اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔
हम मजबूर हैं, लिहाजा आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत करें कि वो ये बात जो है छोड़। अबी तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया और बताया कि आपकी कौम का वफद आया था और उनका ये मुतालबा है। हजूर ने फरमाया कि ये मेरा कोई जाती काम तो नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने नबी बना के भेजा है, मैं तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं, मैं कैसे छोड़ सकता। अब कुफारे कुरैश ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। उन्होंने अबी तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे से कहें कि वो एक नया नजरिया, क्योंकि उनके लिए तो ये एक नई बात थी ना, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकते थे, वो तो सदियों से इसी कुफ्र में मुब्तला चले आ रहे थे कि बुतों की इबादत करनी है, बुतों की पूजा करनी है, बुतों के आस्थानों पे जानवर ज़िबे करने हैं, उनके नाम पे चढ़ावे चढ़ाने हैं, उनके मुजावरों से जाके किससे कहानियां पूछनी है। उनका भी ये एक बात थी, एक दिन से नहीं थी, आबा व अजदाद से चली आ रही थी। और जब अल्लाह के नबी ने उन सब पर तौहीद की ज़रब मारी तो वो तिलबला उठे और कहने लगे अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा, ये कैसे। तो अब उन्होंने एक नया रंग इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी इस नए नजरिए के पेश नजर ये ख्याल मुबारक में है कि मुझे मक्के की सरदारी मिल जाए, मैं मक्के का सरदार मान लिया जाऊं और बगैर किसी इख्तलाफ के, तो हम आपको सरदार मानने के लिए तैयार हैं। आपसे और अच्छा हमें कौन मिल सकता है कि आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं और बनु हाशिम के चांद हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं, आप आली नस्ब हैं, तो आप बिल्कुल सरदार बने, हम सब बैयत करने के लिए तैयार हैं। और अगर उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस शोहरत से फायदा उठाने के बाद ये सोचा है कि किसी बड़े घर में मेरी शादी हो जाए, क्योंकि जब आदमी किसी चीज में शोहरत हासिल कर लेता है तो फिर बड़े बड़े घर जो हैं वो भी उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप इशारा कर दें और मक्के के जिस खानदान, जिस घराने की जिस लड़की पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखे हम देने के लिए तैयार, निकाह कर लें। और तीसरी बात यह है कि खुदा न कहे अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ है, यानी आप पर कोई जिन का असर हो गया, आप पर किसी ने कोई सेहर कर दिया कि आप अपने अकल से मावरा बातें कहते हैं, जो बातें बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है, जो बातें बज़ाहिर हमारी समझ से बालातर हैं। कैसी बात है कि लात उज़्ज़ा मनात ये 360 खुदा सब छोड़ दिए जाए और एक खुदा जो हम देख भी नहीं सकते, हमें नजर भी नहीं आता, वो सारे काम एक खुदा सर अंजाम देता है, खैर भी वही करे शर भी वही करे, कैसे हो सकता है। ये कोई बात अकल में आने वाली बात कि दिन भी पैदा करे फिर रात भी पैदा करे, एक बंदे को पैदा भी करे फिर उसको मार भी दे। ये बातें हमें तो समझ नहीं आती। हाँ, मारने वाला और है, पैदा करने वाला और है, बात समझ आ सकती। लेकिन एक आदमी पैदा करे, खुदा है, उसने खुद पैदा किया, बनाया, बनाने के बाद उसको बिठा दे, आसमान और जमीन को पैदा किया, फरमाते हैं फिर इसको भी खत्म कर देगा, सब तोड़ फोड़ देगा। ये बातें हमारी समझ से मावरा है। शायद लोग कोई जिन का असर है तो हम इलाज कराने के लिए तैयार। जब ये बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने तजवीज की और अबी तालिब ने आपके सामने ये बातें रखी, तो हजूर ने फरमाया कि चाचा देखो, अगर मक्के की सरदारी की बात हो तो सरदारी तो अब भी हमारे घराने में है, पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, अब आपके पास। और अगर मक्के की किसी बड़े खानदान में शादी की बात है तो खदीजा से बड़ी औरत कौन है मक्के? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेएतबार नसब के, बेएतबार हसब के, बेएतबार माल के, उससे बड़ा कौन है मक्के? और वो तो 25 साल पहले से मेरे घर में है और उसने तो मुझे खुद तमन्ना करके शादी की और उसकी सारी दौलत मेरे हाथ में। और अगर ये कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मुझ पर जिन्नात का या कोई बीमारी का असर है, तो जिन्न वाले लोग जो हैं उनको देखा इन्होंने कभी कि वो जिन्नात इसी तरह पाक रहते हैं, साफ रहते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की दावत देते हैं। वो तो पलीत लोग होते हैं जिन पर जिन्नों का असर होता। और एक बात उन्होंने कहा कि अबी तालिब सुन लें, अगर आप भी घबरा गए हैं, अगर आप भी डर गए हैं मेरा साथ देने से,
تو आप ये बात याद रख लें अबी तालिब, मैं आपकी किफालत की वजह से ये बात नहीं कह रहा, बल्कि ये मेरा फरीज़ा रिसालत है जो मैंने हर हाल में अदा करना है। आप सरदारान मक्का से कह दें कि अगर वो चांद लाकर मेरे हाथ पे रख दें, सूरज लाकर मेरे हाथ पे रख दें और मुझसे मुतालबा करें कि मैं तौहीद की दावत को छोड़ दूं, मैं इन सब चीजों को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामीर में कभी कोताही। और अभी तालिब अगर आपको डर है कि इतने बड़े कुरैश से आप कैसे मुकाबला करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि या हमने मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आज के बाद आप अपनी किफालत खत्म करते हैं, आज के बाद आप अपनी हिमायत का हाथ खींच लें, मुझे किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। मेरा तो मिशन जो है सिर्फ अल्लाह के अहकाम की तामीर है, उसी पर मेरा भरोसा है। आप सब मेरे मुखालिफ हो जाए, लेकिन मैं अपने काम पे रहूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह अपनी दावत को जारी किया। अब कुरैश ने सोचा कि भाई इसका क्या हाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो समझे थे ना कि ये दुनियावी बात है, जैसे आजकल भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे दोस्तों को बहुत सारे मकामात पर मुगालता लगता है कि भाई ये मौलवी लोग इतने सख्त क्यों हैं, इतने बातों पे क्यों अपनी बात पे अड़े रहते हैं, कि क्यों नहीं दुनिया के साथ जरा मिलजुल के मुसालियत करके और रवादारी के साथ और जनाब जरा वुसअत कल्ब के साथ फराख दिली के साथ जो है मामला करें। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, तो उन बेचारों को भी दरअसल यही मुगालता होता है। आदमी रवादारी वहां करता है जहां उसका अपने बात हो, अपना काम हो। आपने मुझसे पैसे लेने हैं, आपने मुझसे घर मांगा है, आपने मुझसे रहने की जगह मांगी है, उसमें तो रवादारी मुमकिन है। अल्लाह के दीन को तब्दीली में रवादारी का क्या बहाना है? कोई आदमी कहे अच्छा जी क्योंकि बहुत सारे लोग दाढ़ी मुड़ाते हैं लिहाजा आप मौलवी रवादारी करके इसको चुप कर जाए, चलो जायज नहीं कर सकते चुप कर जाए, ये रवादारी नहीं होगी, ये दीन से इनहराफ होगा, दीन से गद्दारी। उसकी छोटी सी मिसाल आप देख लें कि अगर आप किसी को चौकीदार रखेंगे, आपने मेरे घर का पहरा देना है और मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा और आपने रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी देनी है और बिल्कुल वक्त अलर्ट रहना है। अब उसके पास कोई चोर आए और कहे कि यार कम से कम कुछ तो इखलाक रखो, कुछ तो रवादारी इख्तियार, यार तुम इतने बदखुल्क हो कि हर वक्त डंडा लेके खड़े हो, कोई बात है? तुम थोड़ा सा तो नग्न हो गया, थोड़ी सी रवादारी करो। चलो मैं तुम्हारे मालिक की गाड़ी नहीं चुराता, बड़ी चीजें नहीं चुराऊंगा, छोटी मोटी चीजें अगर उठा लूं तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे मालिक को तो पता भी नहीं चले। मैं अगर कार ले जाऊं ठीक है, मालिक पूछेगा अभी गाड़ी कहां। मैं अगर उनके ड्राइंग रूम से कीमती कालीन उठा लूं तो वो देखेगा कि कहाँ है। नहीं, छोटी मोटी चीजें जिन पर उनकी कभी नजर ही नहीं पड़ती, इतना तो सब रवादार बनो यार, ये क्या रवादारी हुई? तो अगर एक चौकीदार ये रवादारी नहीं कर सकता तो एक दीन का सिपाही जो है और दीन का चौकीदार जो है वो अल्लाह के नबी से गद्दारी करके हुजूर की शक्ल के खिलाफ कैसे राजी हो जाए, हुजूर की सीरत के खिलाफ कैसे शुरू कर ले। मिसाल के तौर पर जैसे बाज़ औक़ात मसलन एक पार्टी में मुझे भी एक दफा इत्तेफाक हुआ कि वहाँ आजकल जैसे रिवाज है लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, क्योंकि तहज़ीब जदीद का तकाज़ा यही है कि हर आदमी जो है प्लेट ले ले अपनी और खड़ा हो जाए। पहले तो हमने सुना था कि हिंदू लोग अलग खाना खाते हैं, अब मुसलमानों को भी हमने देखा कि प्लेट भी अपनी अपनी, गिलास भी अपना, हाथ भी अपना, चम्मच दिया। चलो जी ठीक है, बड़ा डरते हैं बेचारे कि जरासीम न हो गया। अभी जरासीम उन्हें होना हो तो जितनी हिफाजत करो वो हो जाए। जो तकलीफ आनी है ना अल्लाह की तरफ से, बड़े साफ सुथरे मुल्क जितने तरक्की याफ्ता मुबालिक है उनमें जो बीमारियां हैं उनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह उन बीमारियों से हमें महफूज रखे, जिन अजाबों में वो मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे। तो बहरहाल अब मुसलमानों का एक तर्ज जदीद, तहज़ीब जदीद का तकाज़ा ये है कि खाना ले जनाब अपना खाना भी खुद उठाएं और प्लेट में ले लें और उसके बाद खड़े हो जाएं, गपशप भी करते रहें और खाना शाना भी खाते रहें।
تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جب کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے، ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا کہ ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے. ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں کیونکہ نہیں جانتا تھا، میں نے وہ پلیٹ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی، میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں، منسٹر بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں. اگر اور بھی تو کھڑے رہے، اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا. تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات، میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی، سنت رسول سے غداری کی، اپنے اللہ سے غداری کی، اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے، سب بیٹھ کے کھا لیتے، تو تم پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیں نا، اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی، جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی، تو عقل کی بات ہے، کسی کی دین کو نہ مانو، لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ تعالیٰ کر دیا، لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو. آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو. یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش میں ایک نیا پینترا بدلا، انہوں نے ایک نئی چال لی. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا، اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر، تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں. جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تعذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد، بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے، جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو، اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں، تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے. انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ، عمار، یاسر اور عمار، اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیز دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی بانی تھی، جاریہ تھی بنی معمل کی، اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیز دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعزیز دینے کا ذمہ داری قبول کر لی، کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعزیز دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیف ہے. اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر، یعنی صبر محض، کہ جو دشمن کتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دے.
اس لیے قرآن نے ایک ہی ہدایت کی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس میرے مدنی صبر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم ہی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دینا، بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، فرمایا بالکل صبر کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے آپ کو، تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں کہ آپ نے قبل کیسے گرمی۔ علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ والسکل سکل النبوۃ وکیف لا یعرف۔ ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدھا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہیمارن، مکے میں حضور نے ہمار پہ گدھا پہ سواری فرمائی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو؟ لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے، تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹھ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد۔ اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احد احد احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احد احد۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، جو دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو۔ صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں سورۃ براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ ایک ہے دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات ہے، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں جب ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد 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 کرتے کرتے بے ہوش۔ ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، پرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے۔ ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا بھیا۔ اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی، میں نے چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا۔ یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی۔ تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا۔
تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر. ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں. اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. جب تہذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری سے جان چھڑاؤ، میں تو گلے پڑ گیا، میرے تو بات ہی نہیں مانتا. تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سیدنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعظیم دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اب تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھی، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ یہ کیسے پٹانکوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے، 7 یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں. کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کچھ ڈھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہٰذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نے جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا، طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا. اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو. تو یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو. یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون در کے کر دی کہ درون خانہ آئی. میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ کہ بیرون در کے کر دی، تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے؟ انہیں پاؤں کرے کہ میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ندا برآمد، زمین چیخنے لگتے. انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو ریا کے سجدے کرتے، سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے. ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. میں کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس کیسی ہے. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی،
آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نادیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب العرب کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ کہ آل یاسر صبر، صبر۔ وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں تو اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر گئے۔ تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کرنے لگے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے، دہشت گرد ہے مسلمان۔ بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو اگر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں گے، لے جاؤ، دے دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو۔ یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت کرتے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار، حضور فرماتے ہیں صبر۔ پتہ ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، اور مرد بھی نہیں۔ ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا، آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون هذه الامہ ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ فوراً ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں، ایک پانی کا غوطہ لگا، لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے، اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، آخری لگے ہیں، پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے، آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا۔ بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا، کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں، کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں، کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں، کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔
ابو जहल ने 2 ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए। एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में। ये कभी आपका अकल सोच सकता है ताजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत ने ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए। तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा, एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है। जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेता मारा बीबी सुमैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा 2 हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार से नहीं काटा गया, ऊंटों ने ताकत से चीर, जैसे मुर्गी को पकड़ के आप क्यों चीर। लेकिन उस वक्त भी उसकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद था। ये अव्वल शहीदत फिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है इस्लाम के रस्ते में शहीद। यानी तहजीब की कोई हद है। हजरत खब्बाब इब्न अरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे थे, साहबा ने कहा कि हजरत खब्बाब हमें अपने इब्तिदाए इस्लाम की भी कोई बात सुना। हजरत खब्बाब इब्न अरब ने बताया क्या किया आपने? फरफा सौबहु अन ज़हरी, आपने अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लिया। कहा पुश्त से क्या पूछते हो, मेरी पुश्त देख लो, मेरी पुश्त पे पूरी इब्तिदा इस्लाम की तारीख लिखी हुई है। साहबा कहती हैं जब हमने आपकी पुश्त को देखा तो उसमें ऐसे कड़े पड़ चुके थे, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे जैसे कड़े होते हैं और पूरे अंदर तक कड़े पड़े हुए और स्याह। हत्ता कि हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सब्र न हो सका, मैं रो पड़ा और मल्लाह ही मारा है तो खुदा की कसम ऐसी कुछ किसी इंसान की मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा खब्बाब ये क्या है? उसने कहा इस्लाम के लिए जब हम अल्लाह का नाम लेते थे तो जालिम कुफ्फार जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंगारे बनाए, अंगारे बनाकर, और अंगारे पता है कैसे बनाए गए? ये लकड़ी के अंगारे नहीं, उन्होंने पत्थर लेके आग में रखे, पत्थरों को आग में रखा और पत्थर जब आग की शिद्दत से सुर्ख हो गए, अंगारा बन गए पत्थर। जब अंगारा बन गए तो मेरे कपड़े उतार के मेरी टांग से पकड़कर मुझे उन पत्थरों पे खींचा, और जब मुझे खींचा जाता था जहां जहां पत्थर चलता था जला के अंदर गड़े पड़ जाते थे, और अंदर से जो मेरी पीठ बहती थी उसी से वो अंगारे बुझते थे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता। और एक दिन आबना के लाल सरकारे दो आलम रहमत दो जहां सैयद मोहम्मद अरबी बिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबा शरीफ के पास बैठे हैं कि यही खब्बाब को मौका मिला हजूर के करीब, वरना तो काबे में कौन आता। करीब आने के बाद कहने लगे अला तदऊ लना या रसूल अल्लाह, अला तस्तंसिर लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप कुछ न कहें, अल्लाह से तो दुआ मांगे, हमारे अल्लाह से तो मदद मांगे कि अल्लाह पाक हमारी नुसरत फरमाए, हम कब तक ये अज़ाब से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हजूर ने फरमाया कि खब्बाब क्या कह रहे हो, हमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि अल्लाह के दीन के लिए जिनके सरों पे आरा रखा गया, आरा रख के चलाया गया, जैसे लकड़ी को 2 हिस्से किया जाता है, वो 2 टुकड़े हो गए लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, तुम अभी से घबरा गए। आपने फरमाया खब्बाब क्या कह रहे हैं? एक एक दिन में 7 अंबिया को कत्ल किया गया, एक एक दिन में अल्लाह का नाम लेने वाले जो हैं उनके सरों पे आरे रख के चला दिए गए, एक एक दिन में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसियों पे लटकाया गया, अल्लाह के नाम लेने वालों को नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह ऐसा होता था कि उनके चमड़े उतारे जाए। आप जरा अपने हिंद की तारीख उठा के पढ़ें कि जंग आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया था तो एक एक दिन में 500 दीन वालों को फांसी दी गई, और उलमा आम मुसलमान भी नहीं, उलमा के ये चमड़ा जो है जैसे जानवर का चमड़ा उतारते हैं ना, यूं चमड़ा उतारा जाता और फिर उन पे नमक छिड़का जाता। हजूर ने फरमाया खब्बाब सब्र करें, एक वक्त आए, एक वक्त आएगा जब मेरा दीन पूरी दुनिया पे गालिब, और फरमाया एक वक्त आएगा कि अगर एक औरत
مکے سے لے کر صنع تک یعنی یمن کے شہر صنع تک سفر کرے گی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماسوا اللہ سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں تعظیم کا یہ عالم جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں، میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہو، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان، اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت عثمان۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جن نے ہجرت کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الی ربی، جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا، آزر کا گھر چھوڑا، اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان۔ ابو حذیفہ، حضرت عثمان، تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، مجھ سے یہ ظلم نہیں ہو سکتا، اور میں کتنے غلام آ کر خریدوں اور کب تک خریدوں؟ تو آپ نے بھی اجازت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر احابیش کہتے ہیں عام لوگ، یعنی ایک تو سردار ہے نا جن کا اعلیٰ نسب ہوتا ہے، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع تھے، اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن سغنہ۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا یا ابا بکر اینا شریف کہاں جا رہے ہیں؟ اب نے فرمایا کہ انی مہاجر حبشہ، میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال۔ اس نے کہا ابو بکر واللہ انک تصل الرحم، خدا کی قسم ہے تم صلہ رحم کرتے، خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے، خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو، یتیموں کے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے حضرت سغنہ، مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں، آپ میری امان میں ہیں، میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں، آپ مہربانی کریں واپس جائیں، مکہ نہ چھوڑیں۔ حضرت صدیق واپس آ گئے۔ واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہے بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں، تو یہ ابن سغنہ جو تھا یہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ یارو سا قریش ان ابا بکر فی جواری، کہ اے کفار قریش کے سرداروں، ابو بکر اب میری دیوار میں ہے، میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالوں۔ قریش چپو، کیا کریں، یہ تو ایسے ہی آپ ہی لوگ ہیں، تو ایسے ان کا تو آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، تو کل لڑ پڑیں گے۔ تو وہ چپ کر کے چلا گیا، اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن سغنہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے، اس کو یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس، وہ رہے سب کر کے رہے مکے میں۔ اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی، آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا جی، جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں، آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈل گئے، وہ ٹھیک ہے، کبھی مجال ہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا۔ بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات، اور بلکہ ہمارے ایک عالم سے فوت ہو گئے،
تو کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا. سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسائے تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں لی تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ, اور آج تک ہماری مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بیان ہی نہیں. تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے وہ, اس سے کون چڑھتا؟ بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. کیوں چھوڑوں جی؟ آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل منقل خانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھر میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, ایک ہفتہ وہاں بھی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق بات کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے, کوئی تھوڑا کھا لے گا, کوئی زیادہ کھا لے گا. جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا, کسی نے جھگڑا کیا. 40 سال میرے مدینے مکے میں زندگی گزاری, کسی نے جھگڑا کیا. جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گیا, نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے, جو مرضی آئے کھائے پیے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت سے ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, بتائے کفار قریش نے کتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. ایک تو خفیف آدمی تھے, کمزور آدمی, کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ضرب نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کر رہے ہیں, ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود صبر سے کام لو, کوئی یہ ضروری نہیں ہے, ابھی ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی اسی بیماری, اسی کمزوری, اسی مار کھانے کے باوجود کہتے ہیں آذنی یا رسول اللہ, اگر اجازت ہو تو کل پھر جا کے پڑھوں. یعنی جذبہ دیکھیں, اتنی مار پڑ رہی ہے اسلام. اور اسی اثنا میں ایک دن حضرت عمر, کفر کا زمانہ ہے, ابھی تو کافر ہیں, اور بڑے جبار تھے, بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز, بڑے اپنے وقت کے جبروت لوگوں میں سے, جبار لوگوں میں سے گزرے ہیں. آپ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے, سواری کھڑی ہے, عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں, قریب سے کچھ امن تھی. کون کو کل ام عبداللہ الہینا, اس وقت آدھی رات کو نے کہا عمر کیا بات ہے, جب تم مکے میں ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگوں کو نکلنے تو دو نا کم از کم. تمہارا ضمیر تمہیں اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہیں, تم اپنے معبودان باطلا کا نام لیتے ہو, ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑ ڈالے ہیں, تو اب بھی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے ہیں, چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں, اب تو اطمینان کے ساتھ رہو گھر میں, ہمیں جانے تو دو.
اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن چپ کر کے واپس آ گئے. دل کو بات لگی, کہنے لگے کہ بھئی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے. انہی ہذہ القصہ, میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں. انا اقتل محمدا, میں محمد مصطفیٰ کو قتل ہی کر دیتا ہوں, بات ہی ختم. یہ کیا مطلب ہے کہ روز روز لڑائی ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی عزت کر رہا ہے, یہ کیا ہو, یہ تو پھر بات ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم ہی کیوں نہ کر لیں, کم کر لیں, زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں, لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو, اس جذبے کو پال کے چلے. آپ جا رہے ہیں کہ نعیم ابن عبداللہ رات سے, انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے, بڑے غصے میں. انہوں نے کہا نہیں میں عبداللہ کیا پوچھتے ہیں, روز روز کا مسئلہ ہے. میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اس سرزمین مکہ میں میں رہوں گا یا پھر محمد عربی رہے. اس نے کہا اچھا, تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ سب خاموش ہو جائیں گے, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدلہ کیا لیں گے, مجھے قتل کر دیں گے بس. لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نا کہ رات دن بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے جدا ہو رہی ہے, خاوند بیوی سے جدا ہو رہا ہے, لوگ مار کھا رہے ہیں, لوگ تڑپائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے, اور لوگ اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے بہتر نہیں کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے. تو نہیں میں عبداللہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن عمر کو پتہ نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی نیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عزم پہ اب اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی چیز, کوئی مشورہ, کوئی بات قائل نہیں کر سکتی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈال دوں. میں نے کہا عمر کیا باتیں کرتے ہو, بڑے جبار بنے پھرتے ہو, تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو, تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مسلمان ہو چکی ہیں, تو خامخواہ کے لیے تم اللہ کے نبی پر مقابلہ. فاطمہ سوال, اچھا میری بہن, اس نے کہا ہاں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے.